آئیے اب ہم سورہ طٰہٰ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ طٰہٰ کا دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ مکی ہے یا مدنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس میں 135 یعنی 135 آیات ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے پیج نمبر 20 پہ آ جائیے۔ پیج نمبر 20 سب سے اوپر سورہ طٰہٰ کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں دیکھیے سورہ طٰہٰ مکیہ جہاں لکھا ہوا، اس کی رائٹ سائڈ پہ جو نمبر ہے وہ ہے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ طٰہٰ کا نمبر 20، اور قرآن کے نزول کے لحاظ سے سورہ طٰہٰ کا نمبر ہے 45۔ آیات ہم دیکھ چکے ہیں 135، اور رکوع دیکھ لیجئے، رکوع اس کے ہیں رکوعاتھا، 8 رکوع ہیں اس کے، سورہ طٰہٰ کے 8 رکوع ہیں۔ اب ہم تعارف سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف، سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ اور ان کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول بہتر جانتے ہیں حروف مقطعات کے معنی۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا۔ سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ کی زندگی بیان فرمائی گئی۔ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ان میں ایک سورہ طٰہٰ بھی شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو انہوں نے بہن سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیسے سنی، تو اس کے بارے میں مختصر آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی یہ بات ہے، اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے کہ میں آج نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق جب رستے میں جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آج نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر اپنی بہن کو تو جا کر دیکھیں۔ تو حضرت عمر فاروق جب اپنی بہن کے گھر گئے تو ان کی بہن جو تھی وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہی تھی، ایون کہ اس نے اپنی بھائی کو دیکھ کر فوری وہ چھپا لی آیات۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے مطالبہ کیا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت ان کے سامنے رکھی، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا، گھر سے مراد یعنی جگہ بنا لی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت بھی صحابہ نے یہی سمجھا کہ یہ نعوذ باللہ رسول کے قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ پیچھے ہو جائیے، یہ قتل کے نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔ اور آگے دیکھیے، انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا جب اپنی بہن کے گھر اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین:
سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ نمبر 2، مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت۔ نمبر 3، صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور۔ آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ، آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا۔ یعنی اس صورت کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آخر کے 3 رکوعوں میں توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں مختصر بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کے بارے میں بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ بھی ہے اور لاسٹ میں آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بھی بیان کی گئی، یعنی جو قرآن مجید سے منہ موڑتے ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا گیا قرآن مجید کا مقام بیان کرتے ہوئے۔ آپ سورہ طٰہٰ کے لاسٹ میں دیکھیے گا، آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، یعنی کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، ایک واحد خدا نہیں مانا، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فوری سزا نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کیونکہ ہر انسان جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بعد میں اسلام قبول کر لے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مہلت دے رہا ہے، کب تک وہ یہ کرے گا، ٹھیک ہے، کب تک وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، آخر کار تو انسان نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایک داعی دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کا سامنا ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہیں کچھ لوگ دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کہیں کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں، کہیں کوئی سوال اٹھ رہا ہے اور کہیں کوئی سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کافر قوم کو فوری سزا نہیں دیتے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حق والوں کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اہم نکات کی طرف آئیے، علمی اور عملی نکات۔ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی آپ ماں کے پیٹ میں ہے، آپ کہیں چھپ رہے ہیں، ایون کہ پتھر کے اندر کیڑا تک بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پہ علم میں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی سلامتی بھی صرف اور صرف انہی کے لیے ہے۔ نصیحت سے اعراض یعنی منہ موڑنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے، یعنی قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے جو نصیحت سے اعراض کیا تھا یا منہ موڑا تھا تو بدلہ قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا نا، سزا قیامت کے دن دی جائے گی، تو وہ پھر قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے، یعنی اگر ہماری کوئی سفارش کرنا بھی چاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب دنیا میں تو ہمارے کوئی بھی غلطی ہو جائے ہم سے تو ہمارے پیرنٹس یا کوئی بھی ہمارا بڑا ہماری سفارش کر دیتا ہے، تو ہماری آپ یہ کہہ لیں کہ اس معاملہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ فوری حل ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، وہ چاہے بیٹا ہے یا ماں ہے یا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اضافے کی دعا کے لیے ربی زدنی علما، سورہ طٰہٰ میں دعا ہے ربی زدنی علما، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، لیکن دنیاوی آسائشیں ان کے پاس ہر طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے، اگر ان کے پاس دنیاوی آسائشیں ہیں تو ان کا سکون چھین لیا جاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہوتے، یا کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ مال بھی چھین لیتے ہیں، اور اگر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا بھی ہے تو وہ ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے معاملات کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ ان کو سکون نہیں ہوتا، بلکہ ویرانی ہوتی ہے، رشتہ دار نہیں ملتے، بہن بھائی سے نہیں مل رہا، یہ بھی بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پر عمل کریں اور دنیا بھی اپنی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات، یعنی کھنڈرات سے مراد کے سابقہ قومیں جہاں پر تباہ ہوئی، وہ علاقے، وہ جگہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت کے نشانات ہیں۔ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز کوشش کریں وقت پر پڑھیں، اور اگر کبھی رہ گئی ہے، وقت پر نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر آپ اس کی قضا لازمی کریں۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے وہ ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان نعمتیں پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے یا پھر ناشکرہ، جبکہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جاتی ہے اس کی آنکھیں سر پر ہی، ماتھے پر آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر بڑائی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے ہی بڑے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ امتحان ہے، ایون کہ اولاد بھی انسان کے لیے امتحان ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، یعنی آپ کو جتنے معجزے دیے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کا ہے۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ کون کامیاب اور کون ناکام۔ دنیا میں تو ہماری نظر میں کامیاب کوئی اور ہے اور ناکام کوئی اور ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ آج کا لیکچر یہاں تک کافی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم ملیں گے اس کے ترجمے اور مشق کے ساتھ۔ اوکے جی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔